سفر شرعی کی تعریف فقہا نے کیا نقل کیا ہے؟ چنانچہ پیدل آدمی یا اونٹ کی رفتار سے جملہ حوائج بشریہ یعنی کھانا پینا آرام وغیرہ جو ہوتا ہے سب اس کے اندر داخل ہے۔ تو جملہ حوائج بشریہ اور ضروریات شرعیہ جیسے ہے نماز ہے اور وضو کرنا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار جو اس کا معمول ہے وہ سب ہے، یہ سب ضروریات شرعیہ میں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے 3 دن اور 3 رات میں جتنی مسافت بآسانی طے کی جا سکے اس پر سفر شرعی کا اطلاق ہوتا ہے شرعی اعتبار سے۔ اور یومیہ پیدل سفر مذکورہ امور کا خیال کرتے ہوئے یعنی کھانا پینا آرام کرنا اور اسی طریقے سے نماز کا تلاوت وغیرہ ذکر و اذکار کا، ان تمام امور کا خیال کرتے ہوئے 6-7 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر 3 دن رات میں سفر کی مقدار کا اندازہ عام طور پر 18 گھنٹوں سے 21 گھنٹوں تک کا لگایا جائے گا۔ عام طور پر 18 سے 21 گھنٹوں کا لگایا جائے گا، جو ان تمام چیزوں کو قطر بیونت یعنی کھانا پینا، آرام کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا، یہ سب اس کو نکال کر کے عام طور پر اگر دیکھا جائے تو 18 سے 20-21 گھنٹے کا عام طور پر سفر ہو سکتا ہے 3 دن کا۔ کچھ کمی بیشی کے ساتھ، اس میں یہ نہیں کہ ایک دم حتمی یہی ہے، لیکن کچھ کمی بیشی کے ساتھ انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ اتنا ہی سفر ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایک دن میں 6 گھنٹہ یا 7 گھنٹہ آدمی چل سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی نے اس کی تفصیل نقل کی ہے فتاوی شام در مختار شامیہ میں، قاصدا مسیرۃ 3 ایام ولیالها من اقصر ایام السنہ ولا یشترط السفر کل یوم الى اللیل بل الى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ علی المذہب۔ اس طریقے کے بارے جو فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی دوسری صفحہ 600 اور صفحہ 602، بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے فتاوی شامی کا، اس کی دوسری صفحہ 525، فتاوی ہندیہ پہلی صفحہ 138، کتاب المسائل پہلی صفحہ 551 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔